الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، انتہائی عزت مآب خواتین، شعبان کا آخری نصف شروع ہے اور انشاءاللہ اگلے 10-11 روز میں ہم رمضان تک پہنچنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کا انتظار شروع فرما دیا کرتے. آپ جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ رجب کو اور شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا اور رمضان تک ہمیں پہنچا، رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کی بھی خبر نہیں ہے. تو یہ گویا بیتابی کا اظہار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے، نیکیوں کا ایک خزانہ کھلنے والا ہے، اور اگر اس تک نہ پہنچ پائے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی تو ایک بہت بڑے خیر سے اور بہت بڑے فائدے سے محرومی اس کا اندر. لہذا ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچائے اور پھر رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. تو رمضان کی تیاری، رمضان کے استقبال، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کے خطبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے اور اس میں رمضان کے حوالے سے ایک
تلقین اور نصیحت اور موٹیویشن جسے کہتے ہیں، تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے آج جمعہ کی اس نشست میں قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جن میں روزے کی فرضیت اور رمضان اور صیام کے حوالے سے اللہ رب العالمین باقاعدہ ہدایات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات پہ غور کرتے ہیں اور پھر مختصر سا ایک لائے عمل اور پروگرام بھی ترتیب دیں گے کہ رمضان کو ہم کیسے گزاریں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، متقی بن سکو۔ یہ آیت قابل غور ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا جو انداز ہے وہ قابل غور ہے۔ ہم سرسری گزر جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا پورا ایسنس اور پورا مفہوم وہ اخذ نہیں کر پاتے۔ یہاں لفظ صیام استعمال ہوا ہے اور روزے کے لیے جو لفظ ہے مفرد و صوم ہے اور اس کی جمع اسوام ہے۔ صیام اس کا مصدر ہے، اوریجن، روٹ، اور صیام یہ قرآن سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے عرب ڈکشنری میں یہ لفظ موجود تھا اور عرب اس کا کوئی معنی لیتے ہوں گے، کوئی مفہوم لیتے ہوں گے۔ وہ کیا تھا؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب جو ہے وہ صحرائی لوگ تھے اور صحرا میں زندگی گزارنے کے لیے اور رسل و رسائل کے لیے اور سفر کے لیے اونٹ اور گھوڑے یہ ان کی لازمی ضرورت تھی۔ لیکن صحرا کا آپ کو معلوم ہے کہ صحرا ایک سخت زندگی کا نام ہے اور صحرائی طوفان وہ تو نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی ساری ریت کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں، راستے بھی ریت سے ہی گزرتی ہیں، ایک رات طوفان آ جائے تو یہاں کی پہاڑی وہاں پہنچ جاتی ہے اور راستے غائب ہو جاتے ہیں اور نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ لہذا عرب لوگ اپنی سواری کو، اونٹوں کو اور گھوڑوں کو باقاعدہ سدھاتے تھے، تربیت دیتے تھے۔ گھوڑے کو کئی کئی دن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، اونٹ کو کئی کئی دن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے اور عین طوفان کی سمت میں اسے کھڑا کر دیتے تھے۔ جب طوفان ہوتا تھا نا تو طوفان کی سمت میں کہ طوفان کا جو تپیڑا ہے وہ اس کی آنکھوں میں اور اس کی نتھنوں میں لگے، تاکہ جب کبھی سفر میں ایسا موقع آئے تو گھبرائے نہیں، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ تو اس ساری ایکسرسائز کو وہ کہتے تھے صام الفرس صوما، گھوڑے کو ہم نے سدھا دیا ہے، گھوڑے کو ہم نے تیار کر دیا ہے، اس کی ٹریننگ کی ہے، اسے بھوکا پیاسا رکھا ہے، اسے طوفان کا مقابلہ کرنا سکھا دیا۔ یہاں سے یہ لفظ قرآن نے اٹھایا اور اس میں ایک تشبیہ ہے۔ یہ جو انسانی نفس ہے نا یہ بھی موزور گھوڑا ہے، اور اگر یہ بے قابو ہو جائے تو بالکل اسی گھوڑے کی طرح ہے جو اس پر سوار ہو، لیکن گھوڑا بے قابو ہو جائے تو کہاں جاتا ہے؟ جہاں پر اس کی مرضی ہے جاتا ہے، سوار اس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور بالآخر ہلاکت ہے، بالآخر تباہی ہے، کسی کھائی میں گرتا ہے۔
تو انسانی نفس اگر بے قابو ہو جائے تو یہ انسان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ النازعات میں ان الفاظ میں ہمیں سمجھایا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو کیا ہوگا؟ ان الجنت ہی المأوی، جنت اس کا ٹھکانہ۔ سیدھی سی بات ہے، اس نفس کو کنٹرول کر لیا، اس کی باگیں کھینچ لی تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور یہ نفس آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو جہنم میں چلے جاؤ۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے راستے پر چلنے کے لیے اس نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا، اور وہ ہے صوم، صیام۔ اچھا، اس میں ایک اور لفظ بھی قابل غور ہے۔ ویسے تو فرض لفظ قرآن کا ہے، واجب لفظ یہ بھی عربی زبان کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرضیت کے لیے کتاب کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ کتبہ، تمہارے لیے لکھ دیے گئے۔ بعض اوقات ترجمے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ اردو زبان جو ہے نا یہ بڑی جونیئر ہے، بڑی محدود ہے عربی کے مقابلے میں، تو عربی کا صحیح سینس بعض اوقات ہم اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ انگریزی زبان عربی کے مقابلے میں اردو سے بہتر ہے، تو بعض اوقات سینس انگریزی میں اچھا ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے اردو سے۔ عبداللہ یوسف علی ایک قرآن کے مترجم گزرے ہیں، ہندوستان کے تھے اور امریکہ میں جا کے رہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے پرسکرائبڈ۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے دل کی بیماری ہے، تو وہ آپ کو کچھ لکھ کے دیتا ہے، اسے پرسکرپشن کہتے ہیں، نسخہ۔ تو اس میں وہ نسخے والا مفہوم شامل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بطور نسخہ تجویز کر دیا، بطور علاج تجویز کر دیا۔ کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے تمہارے لیے بطور علاج تجویز کر دیے، تمہارا علاج ہے، اس میں تمہارا نسخہ ہے، یہ تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی نفس کی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے تجویز کیے گئے۔ ہر دور میں، ہر شریعت میں یہ موجود تھے، تمہارے لیے نئے نہیں ہیں، ہر پیغمبر کی تعلیمات میں موجود تھے، ہر آسمانی کتاب میں ان کا حکم موجود تھا۔ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، تورات میں ان کا حکم ملتا ہے، سابقہ آسمانی صحیفوں میں ان کا حکم ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزے میں ہوتا کیا ہے، یہ جو ہمارا نفس ہے، یہ جو ہماری وجود ہے، اس کی وجہ سے تو بہت ساری خواہشات ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں، لیکن 3 ضروریات ایسی ہیں جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، یا انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ مثلا کھانا کھانا، خوراک۔ اب کامن سینس کی بات ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے۔ کھانا انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے، خوراک۔ دوسری ضرورت پانی پینا ہے، پانی نہیں پئیں گے
تو موت ہے، پانی سے زندگی۔ اور تیسری چیز ہے جائز جنسی خواہش، اس کے نتیجے میں انسانی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اگر انسان یہ چھوڑ دے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ گویا انسانی زندگی کی بنیادی 3 ضروریات ہیں۔ روزے میں ایک خاص وقت تک یہ تینوں چھوڑ دیتا ہے انسان، صبح سے لے کر شام تک۔ یہ کس بات کا اعلان ہے کہ اللہ وہ چیزیں جس پر میری زندگی کا دور و مدار ہے، تیرے حکم پر میں وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو نے حکم دے دیا، میں نے وہ بنیادی ضروریات جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں وہ میں نے چھوڑ دیں، یعنی اپنی ذات سے گزر جانا، اپنی جان سے گزر جانا۔ دیکھیے نماز میں ہم اپنی جان سے نہیں گزرتے۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا وقت 40-45 منٹ 1 گھنٹہ کر لیں، 23 گھنٹے تو میرے پاس ہے نا، غالب حصہ پاس ہے۔ زکوٰۃ میں 2.5%، 97.5% تو میرے پاس ہے نا۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ۔ لیکن روزہ، اس میں انسان یہ عمل سمبولکلی بتاتا ہے کہ اللہ میں اپنی جان سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق۔ اچھا، اور روزے کو ایک اور جو خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور عبادت کو نہیں ہے سوائے روزے کے، وہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری کا امکان نہیں۔ نماز بندہ پڑھتا ہے نا تو ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یار لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ نمازی ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے دے گا تو اسے خیال آئے گا کہ لوگ کہیں گے سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ حج کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ حج کر رہا ہے۔ لیکن رمضان میں تو آپ کے پاس بہت سارا ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں تنہا ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اس وقت بھی آپ کھانے اور پینے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، آپ کو سب کو یہ تجربہ ہوا ہوگا۔ رمضان میں ہم وضو کرتے ہیں، ظاہر ظہر کے لیے جب وضو کریں گے، عصر کے لیے تو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کلی کرنی پڑتی ہے۔ تو جب کلی کرتے ہیں تو کیا احساس ہوتا ہے کہ کہیں وہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ پانی کا وہ قطرہ جسے میں خود دیکھ بھی نہیں سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہوں، مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سامنے والا تو نہیں دیکھ رہا نا کہ اس کا وہ قطرہ اندر سے گیا ہے کہ نہیں، لیکن انسان بار بار تھوکتا ہے، گلے کو صاف کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں ایک اخلاص کہ میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے تو میرے روزے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ وہ ملکہ ہے، یہ وہ خاص وصف ہے جو رمضان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، روزے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اس پر غور کریں اور اس طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں تو زندگی میں انقلاب آئے گا کہ نہیں؟ زندگی بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ پھر کسی فوج کی ضرورت ہے، کسی پولیس کی ضرورت ہے، کسی ڈنڈے بردار کی ضرورت ہے؟ انسان 7 پردوں میں بھی اور تنہائی میں بھی جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس پختہ ہو جائے، یہ احساس ڈیولپ ہو جائے، یہ احساس انسان کی شخصیت کا حصہ بن جائے، تو پھر اسے کوئی گناہ کی طرف مائل نہیں کر سکتا، گناہ کے راستے پہ نہیں ڈال سکتا۔ پھر اس کے سامنے دنیا کی مرغوبات آ جائیں، پھر اس کے سامنے دنیا کی آسائشیں آ جائیں، دنیا کے خزانے آ جائیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے میدان میں تھے۔ یہ جو کریکٹر پیدا کرتا ہے دین،
اور جو کریکٹر پیدا ہوتا ہے ان عبادات سے اور اس روزے سے، اس کی مثال پھر ہمیں اسلام دکھاتا ہے کہ قادسیہ کے میدان میں جب ایران کے جو سپہ سالار ہے رستم، وہ قتل ہو گیا تو اس کا تاج وہ ایک سپاہی کے ہاتھ لگ گیا، اور اسے احساس نہیں بڑی قیمتی چیز ہے، اس نے اس کو چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں حضرت سعد کے خیمے میں پہنچ گیا، اور اس حال میں کہ اس کے چہرے پر نقاب ہے، اور جا کر وہ تاج حضرت سعد کے حوالے کر دیا کہ یہ رستم کے، جو رستم تھا سپہ سالار، اس کا تاج ہے۔ حضرت سعد بڑے خوش ہوئے اور کہا سپاہی اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا وہ کون سا سپاہی ہے جو اتنا امین ہے، دیانتدار ہے۔ تو اس نے کہا اے امیر المومنین اور اے ہمارے سپہ سالار، میں نے آپ کے لیے یہ کام نہیں کیا، آپ سے کریڈٹ وصول کرنے کے لیے، آپ کی گڈ بکس میں آنے کے لیے، آپ کو اپنا چہرہ اور تعارف دکھانے کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ جس کے لیے کیا وہ میرا چہرہ بھی جانتا ہے اور اس کے سامنے اپنا تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ کریکٹر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ لوٹ مار نہیں کر سکتا۔ یہ عام سپاہی کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ لوٹ مار نہیں کر سکتا، پھر وہ حقوق غصب نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے صیام جو اللہ تعالی سال میں ایک دفعہ ہم پر لے کر آتا ہے، اس کے اندر اس کے نتیجے میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، گزر بھی جاتے ہیں، لیکن چاند رات آتی ہے اور سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ لہذا کوشش کریں، نیت کریں کہ اس دفعہ کا رمضان مختلف گزارنا ہے، اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آنی ہے، فکر و عمل میں تبدیلی آنی ہے، فکر و نظر میں تبدیلی آنی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگیں، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مانگیں اللہ اس رمضان کو مختلف طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے نبی نے گزارا، تیرے نبی کی امت کے صحابہ نے گزارا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ سے توفیق مانگیں۔ اگلی بات، رمضان المبارک میں سب سے پہلے نمازوں کا، اپنی نمازوں کو سیدھا کریں۔ ہم نمازوں کے حوالے سے بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، بہت زیادہ تساہل کے شکار ہیں، نماز کو پڑھنا نہ پڑھنا برابر سمجھتے ہیں، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ غلط نقطہ نظر ہے۔ مسلمان پر نماز فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے، مقیم ہے تب بھی فرض ہے، مسافر ہے تب بھی فرض ہے، صحت مند ہے تب بھی فرض ہے، بیمار ہے تب بھی فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھنی ہے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، آنکھ کے اشارے سے پڑھنی ہے۔ نماز کسی حال میں ساقط نہیں ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی سامنے دشمن ہے اور جنگ جاری ہے، نماز کے وقت آ جائے تو کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ اس لیے نماز سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے گھر کی نماز افضل ہے، لیکن مردوں کے لیے مسجد آنا، مسجد کو آباد کرنا، نماز با جماعت، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں اس کی عادت ڈالیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہو، اذان ہو جائے اور مسلمان دوسری سرگرمیوں میں مبتلا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اذان ہو جائے بس سارے کام ختم اور سارا معاشرہ مسجد کی طرف رخ کرے۔ اب دیکھیں منظر ہی بدل جائے گا۔ ہمارے ہاں مشکل سے جمعے میں مسجد بھر جاتی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے ارد گرد کی آبادی، آپ سارے لوگ یہیں کے قریب کے ہیں نا، کوئی دور سے تو نہیں آیا. تو جمعے میں آپ کی مسجد بھر گئی ہے لیکن فجر میں نہیں بھرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں آتے. ظہر میں نہیں بھرتی، عصر مغرب عشاء میں نہیں بھرتی، تو صرف ایک جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، ہر نماز فرض ہے، اور مسجد میں آنا اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے. رمضان میں اس کی کوشش کریں. تو رمضان میں جب نماز ہم باجماعت پڑھیں گے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے. ویسے اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے، محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو 27 درجے افضل ہے، اور جامع مسجد میں پڑھیں گے جہاں جمعہ ہوتا ہے اور اجتماع بڑا ہوتا ہے تو 500 نمازوں کا ایک روایت میں اس کا اجر ہے. اور رمضان میں یہ اجر مزید 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو نماز کا اہتمام اور نماز کی پوری کوشش. پھر نماز کے ساتھ جو نوافل ہیں، سنن ہیں، ان کا اہتمام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں اضافی پڑھے گا، پھر متعین کر کے بتا دیا کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے بتا دی. فرمایا جو فرضوں کے علاوہ یہ 12 رکعتیں اور اضافی پڑھے گا، قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں آپ پلاٹ خریدتے ہیں نا، انسٹالمنٹ دیتے ہیں، تو یہ جنت میں گھر کی انسٹالمنٹس ہیں. ابھی سے شروع کر دیں اور انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دے گا. پھر تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پڑھی. اس کا التزام، اور اس کے علاوہ قیام اللیل. اچھا، قیام اللیل جب ہمارے ذہن میں آتا ہے نا تو ایک مشکل کام ہم کہتے ہیں یار رات کو تو کوئی ولی اللہ ہی جاگے گا. حالانکہ بہت آسان کام ہے. اللہ کے دین میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہے، گنجائش ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی اور صحابی سے، اب میں تھوڑا اشتباہ ہے مجھے، کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور اسے امید لگائے. کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انصار کے بارے میں کیوں نازل ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل پڑھتا ہے. اب آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آخری رات کی بات نہیں ہو رہی، اور واقعی بات بھی یہ ہے کہ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو، اور ہم مغرب کے وقت افطار کر دیتے ہیں. تو مغرب سے لے کر فجر کے طلوع سے پہلے تک یہ ساری رات ہے، اور آپ مغرب کے بعد بھی نوافل پڑھیں گے تو یہ قیام اللیل ہے. آپ عشاء کے بعد نوافل پڑھیں گے تو یہ قیام اللیل ہے. آپ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کے لیے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھیں گے تو یہ بھی قیام اللیل ہے. تو کتنا بڑا ہمارے پاس ایک سہولت موجود ہے، اور اجر اس کا کتنا بڑا ہے. اس لیے یہ جو نماز ہے اور یہ جو نوافل ہیں اور جو تراویح ہے، رمضان المبارک میں اس کا خاص اہتمام. پھر رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ تعلق. دیکھیں قرآن کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ سال بھر میں اس کا ایک دور ہم کریں، ایک دفعہ اسے مکمل کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رمضان المبارک میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو پورا قرآن سناتے تھے، اور آخری سال 2 دفعہ سنایا. تو رمضان ہم گزاریں اور قرآن نہ پڑھیں یہ زیادتی ہے. روزانہ 1 سپارہ پڑھیں گے تو دور ختم ہو جائے گا.
بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتے ہیں، وہ ہر عشرے میں ختم قرآن کر لیتے ہیں، 3 سے پہلے روزانہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جس کو جتنی اللہ توفیق دے، نیت یہ کرے ایک دفعہ ضرور ختم کرنا ہے، ورنہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے۔ تراویح میں سننا بھی ختم کرنا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور 70 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ اس میں مزید اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، نیکی کے کاموں پر، اس میں افطار کرانا بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اور یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں، بلکہ اللہ سے امید لگانا بھی چھوڑ دیا۔ یہ خطرناک بات کہوں؟ فقہا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، ایک شخص پر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، اور اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے جس کے بارے میں پہلا خیال اس کو آ جائے نا، وہ اس کا الہ ہے۔ ایک شخص بیمار ہے اور وہ کہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ ڈاکٹر کو الہ سمجھتا ہے۔ ایک شخص مقروض ہو گیا ہے، ایک شخص کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے اور کہتا ہے فلاں شخص کے پاس جاؤں گا، وہ پیسے دے گا، تو وہ اس کا الہ ہے۔ ایک شخص تھانے میں، کچہری میں بند ہو گیا اور کہتا ہے فلاں لیڈر کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے چھڑا لے گا، تو وہ اس کا الہ ہے۔ حالانکہ مسلمان کو ہر امید اور ہر یقین اللہ سے رکھنا چاہیے۔ بیمار ہے تو کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ ٹھیک کرے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، علاج کرے گا، دوا لے گا، لیکن یقین اور بھروسہ اللہ پر۔ تو دعائیں اللہ سے مانگنا اپنی مجبوری میں، اپنی مشکل میں، کہ ٹالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان کے علاوہ بھی، اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو یہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا نا، وہ اللہ سے مانگتے تھے، اور پھر اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا، اللہ انہیں مشکل میں نہیں ڈالتا، اللہ ان کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں انہی طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔